أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں آپ کی خدمت میں علم طورہ سے مربوط مجموعہ آیات پیش کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ خداوند متعال کی اس الہی کتاب اور کلام کے سامنے حاضر ہوں اور اس سے اپنی ظرفیت اور اپنی استعداد کے مطابق ہدایت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کریں۔ آج لیلۃ القدر کی رات ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار دی گئی ہے۔ اس رات کو خداوند متعال نے اس امت کے لیے خصوصی انعام رکھا ہے کہ اس سے پہلے یہ خزانہ اور یہ توفیق یا یہ عظیم ترین الہی نعمت وہ میسر نہیں تھی۔ خدا نے اس آخری امت کے لیے یہ قرار دیا ہے کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم ترین رات خدا نے ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ لیلۃ القدر میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور مکمل قرآن کریم اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ یہ رات تقدیر کی رات کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سال یعنی اس رات تک کے لیے جو افراد زندہ ہیں ان کے لیے برنامہ ریزی یا ان کے لیے رزق ہے، موت کا وقت ہے، آجال جسے کہتے ہیں، ارزاق ہے، وہ خداوند متعال معین فرماتا ہے۔ لہٰذا انسان اگر خداوند متعال کی بارگاہ میں خصوصی اپنے لیے مغفرت طلب کرے، توبہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت اور توبہ عنایت فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں احادیث مبارک میں لیلۃ القدر کے حوالے سے مختلف بہترین اور عمیق ترین مضامین وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دو حدیث آج میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع میں وارد ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت کا ایک باب ہے الکافی میں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی روایت ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم السماوات والارض۔ اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 مہینے ہیں، شہور یعنی عدت شہور، متعدد شہور ہیں۔ یہ جو شہور ہیں ان کی کیا تعداد ہے؟ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے عنایت کیے ہیں۔ یہ ہماری اپنی تقسیم نہیں ہے بلکہ خداوند متعال کی یہ تقسیم ہے کہ جو 12 مہینے کی سامنے آتی ہے۔ بہرحال اس آیت کے ضمن میں امام فرماتے ہیں کہ فغرۃ الشہور شہر اللہ عز ذکرہ وہو شہر رمضان۔ غرہ کہتے ہیں کہ وہ سفیدی کے جو گھوڑے کی پیشانی کے اوپر چمک کے سامنے آتی ہے، ہر وہ چیز جو بہت نمایاں اور چمک کے سامنے آئے اسے غرہ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے چاند ہے، 14ویں کا چاند پورے آسمان میں چمک کے آپ کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ غرۃ الشہور کے تمام مہینوں میں جو غرہ ہے یعنی نمایاں ترین مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ شہر رمضان ہے۔ وقلب شہر رمضان لیلۃ القدر، بس مہینوں کا دل کون ہے؟ شہر رمضان۔ شہر رمضان کا دل اور قلب کیا کہلائے گا؟ لیلۃ القدر۔ ونزل القرآن فی اول لیلۃ من شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات میں قرآن نازل ہوا۔ فاستقبل الشہر بالقرآن، اس لیے قرآن کے ذریعے آپ اس کا استقبال کریں۔ لہذا ماہ مبارک رمضان گویا کہ وہ ماہ قرآن ہے، ربیع القرآن ہے۔ ایک آیت پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، صرف ایک آیت، اور کم سے کم ہمیں چاہیے کہ ایک مرتبہ آرام سے اچھے انداز میں قرأت کرتے ہوئے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو ختم کریں۔ لہذا تلاوت کا قرآن سے تعلق جوڑنا، غور و فکر کا تعلق جوڑنا، یہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے۔
لہٰذا اس مہینے میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ قلب شہر رمضان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سال بھی ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس رات کو پایا۔ اگلی روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان فاجہدوا انفسکم، جب ماہ مبارک رمضان داخل ہو جائے تو تم لوگ بھرپور اپنی کوشش کرو، فاجہدوا انفسکم یعنی اپنے نفوس میں جہاد کرو، اپنے نفوس کو تھکاؤ، اپنے نفوس کو زحمت میں ڈالو، مشقت میں ڈالو اور بندگی اللہ کی انجام دو۔ فَإِنَّ فِيهِ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ، اس مہینے میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ رزق دو طرح کا ہے، ایک معنوی رزق ہے اور ایک مادی رزق ہے۔ مادی رزق لکھا ہوا ہے انسان کے لیے، انسان کو وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، البتہ شرط ہے طلب کرنا۔ مادی رزق بھی پھر دو طرح سے تقسیم ہوتا ہے۔ ایک مادی رزق وہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم بھاگیں یا نہ بھاگیں ہمیں وہ مل کے رہے گا۔ ایک مادی رزق وہ ہے کہ جو چاہیں نہ چاہیں، بھاگیں یا نہ بھاگیں، ہر صورت میں وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک مادی رزق وہ ہے کہ جس کو طلب کریں گے تو ملے گا۔ مثلا انسان کی سانسیں ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں اتنی لیں گے جتنی لکھی ہیں۔ ہمارے بدن کا اندرونی نظام ہے وہ اتنا ہی چلے گا جتنا اللہ تعالیٰ اسے چلانا چاہتا ہے۔ لہذا یہ مطلب ہمارے سامنے آیا کہ رزق جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، مادی رزق بھی ہے اور اسی طرح سے روح کا رزق معنوی رزق کہلاتا ہے۔ صحیح ہے؟ رزق معنوی کون سا ہے؟ روح کا رزق کہلاتا ہے۔ روحانی رزق میں بھی انسان جو ہے وہ اسی طریقے سے محتاج ہے خداوند متعال کی جانب سے۔ روح کی بھی زندگی ہے، بدن کی بھی زندگی ہے۔ روح کی زندگی علم سے ہے، روح کی زندگی شہوات سے کنارہ کشی میں ہے، روح کی زندگی غضب سے کنارہ کشی میں ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کو ترک کرے تو یہاں پہ روح کی زندگی میسر آتی ہے۔ دوسری چیز جو اس مہینے میں لکھی گئی ہے وہ ہے کہ وَتُكْتَبُ الْآجَالُ، اور اس مہینے میں آجال لکھ دی جاتی ہیں، موت کے وقت جو ہیں وہ مقرر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری چیز جو ذکر ہے وَفِيهِ يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ، کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف آنے والے ہیں ان کو واضح کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ وَفِيهِ لَيْلَةُ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، الحمدللہ وہ رات آن پہنچی ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں ایک عمل 1000 مہینے کے عمل کے اوپر بھاری ہے۔ یعنی ابھی جس طرح سے ہم ایک محفل علم ہے جو قرآن کریم کے محضر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ غور و فکر کے ساتھ منعقد کریں، اور خداوند متعال نے یہ توفیق دی، علم اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، اس کی معرفت کی خاطر ہو، وہ ایک عظمت رکھتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن محفل علم الہی کا انعقاد 1000 مہینے اگر ہم لگائیں اور ہر مہینے کے ہر دن ہم یہ منعقد کریں، ان سب کو ملا دیں تو اس کا ثواب اور اجر وہ بالاتر ہے، وہ زیادہ ہے۔ لہٰذا خود یہ رات جو ہے یہ غور و فکر کی رات ہے، یہ رات مردہ روحوں کو زندہ کرنے کی رات ہے۔ لہٰذا اگر احیاء کرے کوئی اس رات کا تو اس رات کے احیاء کرنے سے اس کا نفس، اس کی ہستی، اس کا وجود، اس کی روح، اس کا نفس وہ زندگی پاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ایک روایت تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ظاہراً صحیح سند روایت ہے یہ، کہ من لم یغفر لہ فی شہر رمضان، شہر رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، یعنی وہ غفلتوں میں پڑا رہا، وقت کو ضائع کرتا رہا اور جو دین نے اسے تعلیم دی ہے اس کی اتباع نہیں کی، نہیں مغفرت کی، لم یغفر لہ الا قابل، کہ وہ پھر اس کی مغفرت نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ پھر اس کا قبول کرے، یعنی دوبارہ سے یہ رات آ جائے، الا ان یشہد عرفہ، مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کو پالے۔ روز عرفہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرصت انسان کے لیے
رکھی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ معروف خطبہ ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے دیا گیا، اس میں جو بنیادی ترین، جس سے پہلے بھی درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک قسم کی کلیدی چیزیں ہیں کہ مغفرت انسان حاصل کر لے۔ مغفرت کا ہونا انسان کے لیے چھوٹی چیز نہیں ہے۔ مغفرت ہو جائے بہت سارے امور انجام پا جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم بقیہ مطلب انشاءاللہ تعالی آیات کے ضمن میں پڑھتے ہیں، لیکن اس رات کی قیمت اور اہمیت کو ہمیں جاننا چاہیے۔ ایک دوسروں کو خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ جو اس رات کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اسی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ خصوصاً اپنے مرحومین کو، خصوصاً شہداء کو، عالم اسلام کے جو مسائل ہیں، خصوصاً بڑھتے ہوئے دشمن اور صہیونیوں کے ناپاک عزائم کہ جو رفتہ رفتہ اسلامی ممالک کو گھیر رہے ہیں، کہ خداوند متعال انہیں نیست و نابود فرمائے۔ رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی طور پہ اس رات کو اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعائیں اس رات کو خصوصی طور پہ اپنی ادعیہ میں شامل رکھیں۔ ہم آ جاتے ہیں آیت کریمہ کی طرف، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 ہے، اور خلقت ہی کے عنوان سے ہم اسے دیکھیں گے۔ ہم جس جانب سے اس کا جائزہ لیں گے وہ وہی خلقت کے امور ہیں، خلقت ہی کی جانب سے ہے، یعنی اس دنیا میں فعل الہی انجام پا رہا ہے، اس کائنات کے اندر فعل الہی وہ انجام پا رہا ہے۔ فعل الہی کی جانب سے دیکھیں، آپ جب قرآن کو پڑھ رہے ہوں تو یہ خود فعل الہی ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے گفتگو انسان سے کی ہے، گفتگو انسان سے ہے، اور انسان اس میں مخاطب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، لہٰذا اس طرح سے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ اور واقعاً کلام الہی اللہ کا کلام ہے، چونکہ خالق اور رب ہونے کے اعتبار سے جس نوعیت کا کلام ہونا چاہیے وہ قرآن کریم میں ویسے ہی خطاب موجود ہے۔ کبھی یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو خطاب ہے، افراد کو خطاب ہے۔ یہ خطاب جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل خطاب ہے، لہٰذا بھی آپ کی خدمت میں لیلۃ القدر کے عنوان سے اس کی اہمیت ذکر کی گئی کہ آج کی رات شب شہادت بھی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، کہ 3 دن امام علی علیہ السلام انتہائی شدید تکلیف میں رہے ہیں، انتہائی تکلیف میں، اور اس قدر سخت زخم تھا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کو لے کے گھر گئے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ یعنی جو صحابی ہیں نقل کرنے والے، اسبق بن نباتہ ہیں غالباً، کہ ان سے صبر نہیں ہو پایا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تاکید سے کہا سب کو کہ گھر چلے جائیں، ابھی کیا تم لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے لینا دینا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں امام علیہ السلام کی عافیت اور ان کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حاضر ہوئے تو ان کو دیکھ کے گریہ کرنے لگے اور کہا کہ میں نہیں فرق کر پا رہا تھا کہ یہ زردی ان کے عمامے کی ہے یا چہرے کی زردی ہے، اس قدر نقاہت جو ہے وہ بدن میں طاری ہو گئی، تو بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ شدت درد کی وجہ سے بے ہوش ہونا بہت ایک سخت چیز ہے، یہ وہ انسان جانتا ہے کہ جس کو مرض کے دوران اس سے واسطہ پڑا ہو۔ تو بہرحال امام علی علیہ السلام جب بھی ہوش میں آتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناتے یا وصیت کیا کرتے تھے، اور آخری وصیت یہ ہے امام علی علیہ السلام کی آخری وصیتوں میں کہ اللہ اللہ الایتام، خدا را یتیموں کا مت بھولنا۔ یا اسی طریقے سے وصیت امام حسن و حسین علیہ السلام کو کی کہ آپس کے تعلقات کو استوار رکھنا عام نماز روزے سے افضل ہے، آپس کے استوار کرو تعلقات توڑنا خوبی نہیں ہے، مزاجوں کا دکھانا کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی بھی دکھا سکتا ہے مزاج، ناراض ہی ہونا نا، ناراض ہو کے منہ پھیر لینا، توہین کرنا، یہ بہت آسان چیز ہے۔ انسان کا
صبر و تحمل کے ساتھ اگلے کے رویے کو جھیلنا، اپنے وجود کے اندر سوء ظن کو انسان کو برداشت کرنا، کیونکہ سوء ظن بہت تیزی سے آتا ہے۔ سوء ظن نے ساری فضا خراب کی ہوتی ہے انسانی وجود کے اندر، واقع نے نہیں، کیونکہ ناگوار واقعات تو اس دنیا کے اندر ہونا ہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی لیے۔ دنیا تو نعمتوں کے لیے بنی نہیں ہے، آسائش کے لیے نہیں بنی، راحت کے لیے نہیں بنی۔ دنیا کی زندگی کا مفہوم سمجھنا چاہیے، جو دنیا کی زندگی کے صحیح مطلب کو نہیں جانتا اذیت میں خود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میدان جنگ بنائی ہے جس میں حق اور باطل کی جنگ ہے۔ اس میں اگر تنہا انسانی نفس ہو، جہاں آس پاس کوئی بشر نہ ہو، اس کے نفس کے اندر حق و باطل کی جنگ چلے گی۔ ہو نہیں سکتا کہ حق اور باطل کی جنگ سے عاری اور دور ہمارا ایک منٹ بھی گزر جائے۔ حق اور باطل کی جنگ کے اندر انسان وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ لہذا سوء ظن کیسے وجود میں آتا ہے؟ سوء ظن کے وجود کی بنیادی وجہ ایک واقعہ نہیں ہوتا، واقعہ ناگواری دیتا ہے، واقعہ تلخی دیتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ انسان کا نفس اس سے برا ایک معنی ہمیشہ اخذ کرتا ہے، چونکہ کائنات کے تمام امور پہ اس کی نگاہ جامع طور پہ نہیں ہوتی، صرف اپنے پیش نظر اس واقعے کو دیکھتا ہے تو اس سے کیا لیتا ہے؟ برا گمان لیتا ہے۔ اس برا گمان لینے میں ہم آغاز میں اختیار نہیں رکھتے، آغاز میں ہمیں کافی مشکلات ہیں، لیکن اس برے گمان کو برداشت کرنا ہمارے بس میں ہے۔ ہم اس برے گمان کے شکار نہ ہوں، یہ ہمارے بس میں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ نہیں مجھے تو کوئی برا گمان نہیں آتا جب ناگواری سامنے آئے۔ آخر افراد کے مختلف رویے ہیں، مختلف انسان کے سامنے ناگوار واقعات ہیں، خصوصاً اپنی ذلت کا احساس ہوتا ہے، اپنی کمتری کا احساس کسی واقعے سے ہوتا ہے تو شدید غضب کا شکار اندر سے ہوتا ہے، اور اس غضب کے شکار ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سوء ظن ہوتی ہے۔ ایسا سوء ظن کی جہت سے جب انسان ایک نتیجہ لیتا ہے تو وہ پھر برائیوں کی طرف آگے آنے لگ جاتا ہے۔ ان ایام میں امام علی علیہ السلام کی بھی جو یہ آخری وصیت ہے، وہ وصیت اسی باب سے ہے کہ اپنے اندرونی مسائل کو ہم حل کریں۔ تکبر ہے، حرص ہے، لالچ ہے، حسد ہے۔ حسادت بہت کچھ کرتی ہے، حسادت پہ ہماری نگاہ کم ہوتی ہے۔ دنیا میں زیادہ پھیلا ہوا یہی ایک مرض ہے۔ یہ وہی مرض ہے جس نے قابیل کو اکسایا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ وہی مرض ہے کہ 11 بیٹے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، حالانکہ جدی پشتی انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھیں وہ۔ لہذا حسادت کثیر طور پہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے درمیان علماء میں جتنی حسادت ہے کہیں نہیں ہے۔ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اگر حسد کے 9 جز ہیں، اگر حسد کے 100 جز ہیں، 100 جز، تو 99 جز علماء میں پائے جاتے ہیں۔ اس قدر حسادت ہے۔ ایک عالم دوسرے عالم کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا، ایک عالم دوسرے عالم کا کمال برداشت نہیں کر پاتا۔ ظاہری طور پہ کہہ دے گا، تعریف کر دے گا، لیکن اندر سے اس سے دشمنی کرے گا، اندر سے اس سے ایک ضرر پہنچانے کی طرف آئے گا، دوری اختیار کرے گا، اپنے نفس میں اسے پست خیال کرے گا۔ یہ جو حسادت کا مادہ ہے اس کا بھی علاج کرے، اس لیے اپنے نفس کا صحیح مطالعہ کرے، نہ یہ کہ جو چیز بھی غصہ اور غضب میں ہمیں لے آئے اس شے کو ہم بالفرض حق بات اپنے لیے قرار دے دیں۔ نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں، سوء ظن کا باعث بنتی ہیں، غلط غصے کی وجہ سے ہم نے ایک معنی برداشت کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نفس میں حسادت ایک تصویر کشی کر رہی ہے۔ اکثر سوء ظن کی وجہ کون سا مرض ہوتا ہے؟ یہی حسد ہے۔ سوء ظن اٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ حسادت ہے۔ حسادت ہے کہ جو انسان کے وجود میں یہ سوء ظن پیدا کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی آخری وصیتوں میں سے یہ وصیت ہے کہ اپنے معاملات اور اپنے تعلقات کو ایک دوسرے سے استوار کرو، خصوصاً جہاں پہ واجب رشتہ داری پائی جاتی ہے، صلہ رحمی کے حقوق پائے جاتے ہیں۔ لہذا ابھی بھی جیسے آج کی رات ہے، دعاؤں کی غرض سے میسج کر دیں بعض اپنے عزیز اقربا کو، صرف اس لیے کہ عمل لیلۃ القدر میں سے ایک عمل میں اسے شمار کر رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی وصیت کے اوپر میں لبیک کہہ رہا ہوں، اس نیت سے
بعض کو دعاؤں کے التجا بھی کریں، ان سے التماس کریں، احوال پرسی کر سکتے ہیں، انہیں یاد کریں، اپنی دعاؤں میں انہیں شامل کریں، یہ آج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ آئے ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے مثال دی ہے، کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے، صحیح ہے، کہ کلمہ طیبہ کو کس سے تشبیہ دی؟ کشجرۃ طیبۃ، شجر طیبہ سے تشبیہ دی ہے۔ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی اصل جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن اس کی جو فرع ہیں، اس کے جو بقیہ جزیات ہیں، فرع جو ہیں وہ شاخوں کو کہتے ہیں اور اغصان ٹہنیوں کو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، عربی میں فرع کہتے ہیں شاخوں کو، اور ٹہنیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اغصان، اغصان کہتے ہیں ٹہنیوں کو۔ اس کے ضمن میں ایک روایت الکافی اور معانی الاخبار میں وارد ہوئی ہے، ایک ہی روایت ہے جو مختلف طرق سے ہمارے سامنے، مختلف کتب میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ عمر بن حریث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ عن قول اللہ، اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، کہ اس کی کلمہ طیبہ کی مثال کی سی ہے؟ شجر طیبہ کی سی ہے۔ اصلها ثابت، اس کی اصل جڑ کیا ہے؟ پہلے میں دوبارہ اس کا تکرار کر لوں کہ اصل کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو، اور فرع کسے کہتے ہیں؟ شاخوں کو، اور اغصان کسے کہتے ہیں؟ یا غصنن، وہ ٹہنیوں کو، صحیح ہے۔ موٹی موٹی شاخیں ہوتی ہیں نا، مثلا ایک درخت ہے، وہ جڑوں کے اوپر قائم ہوتا ہے درخت، درختوں سے کئی بڑے بڑے موٹے موٹے تنے نکلے ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں شاخیں، مختلف شاخیں نکلی ہیں، ہر شاخ کے اوپر پھر مختلف پتوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان ٹہنیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اغصان۔ یہاں پر بھی قرآن کریم کی آیت ہمیں یہی بات بتا رہی ہے کہ اصلها ثابت، اس کی اصل کیا ہے؟ اصل اس کی ثابت ہے، اور فرعها فی السماء، وہ اتنا بلند درخت ہے، یا اس سے جو کیونکہ جتنا صحت مند تندرست درخت ہوتا ہے اس کے تنے بھی اتنے موٹے ہوتے ہیں، اس کی شاخیں بھی اتنی موٹی ہوتی ہیں اور گھنی ہوتی ہیں، اور شاخیں گھنی ہوتی ٹہنیوں اور ٹہنیوں کے اوپر پتوں سے یا پھلوں سے ہوتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اس کا کہ یہ کیا مطلب ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ درخت کی سی۔ ابھی پوری توجہ کریں، کس کو درخت، پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کلمہ طیبہ کو، کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے کہ ہم انجام دیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا مراد ہے کلمہ طیبہ سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے، درخت پاکیزہ درخت کی سی ہے، درست؟ اچھا، یہ جو پاکیزہ درخت ہے، کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے۔ جس طرح شجر طیبہ کی جو جڑیں ہیں وہ پیوست ہوتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں، ثابت سے مراد ہے محکم جڑی ہوئی ایک جگہ پر، ثبوت یعنی وہاں پہ محکم طور پہ جڑی ہوئی، جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں، جڑیں اس کی ثابت ہیں، لیکن ٹہنیاں اس کی کہاں پر ہیں اور شاخیں اس کی کہاں پہ؟ آسمان کے اوپر ہیں۔ اسے اس آیت کریمہ کو اب آپ نے دیکھا تشبیہ کے اسلوب سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، کیونکہ ہم کائنات کے بہت سارے حقائق کو نہیں جانتے۔ حقائق ابھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے، اس علم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے ذریعے نوازا ہے۔ ہم صرف مادی اجسام کو دیکھ رہے ہیں، ان مادی اجسام کے ماوراء کیا حقائق ہیں وہ نہیں ہمیں دکھائی دے رہے، وہ چونکہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتے، وہ قلبی آنکھوں سے دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ جو علم ترا ہے، یہ علم ترا بھی عقل و فکر
کے معنی میں ہے یا وہی قلبی رؤیت کے معنی میں ہے۔ اب کائنات کے حقائق اور اس کا جو نظام ہے وہ فعل الہی کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت و فعل الہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ ہے اس کو کیسے وجود دیا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں جیسے ارشاد ہوتا ہے کہ علم ترى، کیا قرآن کی آیت ہے کہ علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، صحیح ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے مثال دیتا ہے؟ کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ کیسے مثال پیش کرتا ہے۔ کس کی مثال پیش کی ہے؟ کلمہ طیبہ کی۔ کس کے ساتھ؟ شجر طیبہ کے ساتھ۔ اب شجر طیبہ کی جو خصوصیات ہیں وہی خصوصیات کس کی ہوں گی؟ کلمہ طیبہ کی ہوں گی۔ جو خصوصیات شجر طیبہ کی ہیں وہی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ادھر کس کی قرار دی ہیں؟ شجر طیبہ کی۔ یہ بات جب ہمیں واضح ہو گئی کہ کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی طرح ہے، تو دیکھیں کہ شجر طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے کیا مثال پیش کی ہے، شجر طیبہ کی کیا خصوصیات پیش کی ہیں۔ کلمہ طیبہ کس کی مانند ہے؟ شجر طیبہ کی مانند ہے۔ شجر طیبہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا خصوصیت بیان کی ہے کہ پہلی خصوصیت ہے ثابتن، وہ ثابت ہے، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ لیکن کون سی چیز اس کی ثابت ہے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑ کیا ہے؟ وہ ثابت ہیں، جڑیں اس کی ثابت ہیں۔ اگر جڑیں ثابت ہوں تو درخت خوب نشو و نما پاتا ہے۔ اگر جڑیں ثابت ہوں تو درخت خوب نشو و نما پاتا ہے۔ اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں؟ وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی انتہائی بلند و بالا درخت ہے۔ اور پھر خدا جتنا چاہے اضافہ کرتا چلا جائے۔ اس آیت کریمہ میں کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اس کے اوپر بہت آپس میں علیحدہ ہوئی اختلاف ہے اور مختلف طرح کے اقوال ہیں، چونکہ بہت بڑی بات کہہ دی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ مثال کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیسے اللہ کلمہ طیبہ کو پیش کرتا ہے ایک مثال کے ذریعے، کشجرۃ طیبۃ، کہ شجر طیبہ میں کیا ہے؟ اصلھا ثابت، کہ اس کی جڑیں اپنی جگہ ثابت ہیں، وفرعھا فی السماء، اتنا اونچا بلند و بالا وہ درخت ہے کہ شاخیں اس کی پہنچی ہوئی ہیں آسمان ہوتا ہے۔ اب کلمہ طیبہ کی طرف آئیں۔ کلمہ طیبہ کے مصادیق قرآن کریم کی آیات سے بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایک روایت سے پہلے استفادہ کریں۔ یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں کلمہ طیبہ سے کون مراد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا عمرو بن حریث نے، تو امام علیہ السلام نے اس آیت کے ضمن میں جواب دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اصلھا، کلمہ طیبہ کی جڑ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت یہاں پر ہیں، ان کی ہستی ثابت ہے، وہ متزلزل نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں آ سکتا، لہذا یہ ثابت ہستی ہیں، اصلھا ثابت۔ جو کلمہ طیبہ بھی ہے اس کی اصل کیا ہے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام فرعھا، اور اس کی شاخ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام۔ شاخوں کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ ٹہنیاں۔ اور شاخیں کون ہیں؟ وَذُرِّيَّتِهِمَا، اور وَالْأَئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کی ذریت اور نسل سے جو آئمہ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرع ہیں، وہ شاخیں ہیں۔ بس درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس درخت کی شاخیں کون ہیں؟ آئمہ اطہار علیہ السلام۔ وَأَغْصَانُهَا، آئمہ علیہ السلام کو معذرت ادھر قرار دی اغصانها، امام علی علیہ السلام فرع ہیں اور اس کی ٹہنیاں کون ہیں؟ آئمہ اطہار علیہ السلام۔ بس درخت ہو گیا، جڑیں ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاخ ہوگی امام علی علیہ السلام، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ 12 ائمہ علیہ السلام ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں وَعِلْمُ الْأَئِمَّةِ ثَمَرَتُهَا، اور اس درخت کا پھل کون ہے؟ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا علم ہے۔ اسی علم کی ایک جھلک یہ روایت ہے ہمارے پاس۔ بس ہم نے دیکھا کلمہ طیبہ، اس کی جڑ کون ہے کلمہ طیبہ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درخت کی شاخ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام۔
اور شاخوں کی پر ٹہنیاں کون ہیں؟ 12 ائمہ علیہ السلام، اور ان پر لگا ہوا پھل کیا ہے؟ وہ علم ائمہ اطہار علیہ السلام ہے جو انہوں نے علم عطا کیا ہے۔ وَشِيعَتُهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَرَقُهَا، وہ شیعہ جو مومنین ہیں، وہ جو ایمان لائے، وہ شیعہ جو ایمان لائے وہ پتے ہیں اس درخت کے، ان کی مثال کیا ہے؟ وہ پتے ہیں۔ حل فیہا فضل، کہ کیا اس میں، فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، کیا اس میں کوئی زائد چیز بھی پائی جاتی ہے؟ تو یا امام نے فرمایا کہ کیا اس آیت میں مزید بھی تمہیں کچھ چاہیے، یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ حل فیہا فضل، کیا مزید بھی تمہیں مزید بھی چاہیے؟ قلت لا واللہ، کہ اتنا کافی ہے قسم بخدا، راوی نے یہ کہا۔ پھر امام فرماتے ہیں واللہ ان المؤمن لیولد، کہ مومن کی جب ولادت ہوتی ہے فتورق ورقۃ فیہا، تو پھر اس کے اوپر وہ ایک ورقے کی مانند ایک پتے کی طرح آ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَمُوتُ، اور جب مومن کی موت ہوتی ہے فَتَسْقُطُ وَرَقَةٌ مِّنْهَا، تو وہ اس درخت شجر کلمہ طیبہ سے وہ پتا گویا کہ گر گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس آیت کریمہ اس اعتبار سے تھی جو آپ نے روایت کے دامن میں پڑھی۔ روایت اس لیے عرض کی پہلے آپ کی خدمت میں کہ مزید انشاءاللہ تعالی ہم آگے جائیں گے کہ امام علی علیہ السلام وہ اس درخت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ایک روایت جابر جعفی کے ذریعے سے بھی آئی ہے۔ جابر جعفی کے ذریعے سے جو روایت آئی ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے، لیکن میں تیزی سے آپ کے سامنے اس کا مضمون بیان کر دیتا ہوں، تھوڑا سا فرق ہے۔ کہ جابر جعفی کہتے ہیں میں نے امام باقر علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا۔ جابر جعفی بہت عظیم شخصیت گزرے ہیں، صاحب سر تھے، رازدار امام باقر علیہ السلام۔ جب امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، وارد ہوا ہے، کتب میں وارد ہوا ہے، تو آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ آپ کے والد گرامی نے کچھ ایسی مجھے حدیثیں بیان کی ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ اندر سے خوب پھٹنے کے قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسے کہیں کسی کو نہیں بتانا، اور میں بتائے بغیر نہیں رہ پا رہا، چونکہ جابر جعفی بہت قریب تھے امام باقر علیہ السلام کے، 1,00,000 سے اوپر حدیثیں انہوں نے کی تھیں، ان سے سنی تھیں، اور واضح طور پہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام بار بار انہیں فرماتے تھے کہ یہ باتیں مت باہر بیان کرو، تو ان سے صبر نہیں ہوتا تھا۔ جیسے انسان، ہم بھی عام افراد اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی علم ہمارے سینے میں آ جاتا ہے تو بےتاب ہوتے ہیں کہ اسے نشر کریں، اسے باہر نکالیں، اسے بتائیں۔ تو ان باتوں کی بتانے کی وجہ سے اہل سنت جو اس دور کے محدثین تھے، انہوں نے ان کے اوپر ضعیف ہونے کا اور حدیثیں گھڑنے کا الزام لگا دیا، حالانکہ کوئی حدیث پیش نہیں کر سکے کہ انہوں نے کوئی گھڑی بھی ہو، کوئی حدیث پیش نہیں کر سکے۔ صرف کیوں؟ چونکہ اس ٹائم بھی اگر ساری کی ساری حدیثیں سائے ستہ کی اکٹھی کی جائیں، اہل سنت کے جتنا ماخذ اکٹھا کیا جائے وہ 50,000 حدیثیں بھی نہیں بنتی۔ اچھا، مکتب تشیع کی سب حدیثیں اکٹھی کر لیں، ساری کی ساری حدیثیں اکٹھی کر لیں، بہت زیادہ ہوگا تو 60 سے 65,000 کے درمیان ہے، اس سے زیادہ حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ یعنی شیعہ سنی دونوں کی حدیثیں ملائیں تو مشکل سے 1,10,000 یا 1,20,000 بنیں گی۔ اور جابر جعفی کہتے ہیں، اکیلے اپنے بارے میں کہتے تھے ابھی تک میں اپنی زندگی میں، جب تک انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، 1,00,000 حدیثیں سن چکا ہوں۔ تو اگلوں نے یہی کہنا ہے کہ پھر تو آپ نے گھڑی ہیں خود سے۔ تو یہ صاحب سر تھے، لیکن برداشت نہیں ہوتا تھا، انسان نہیں حمل کر سکتا، علم کا ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ ہلکا ہی تب ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو بیان کرے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے نہج البلاغہ میں، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے ادھر علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، لیکن کوئی لینے والا موجود ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں کہ جو لینے والا ہو۔ تو پھر امام علی علیہ السلام جنگلوں میں چلے جاتے تھے، بیابانوں میں جاتے، وہاں پہ ادا کیا کرتے تھے، چونکہ حمل کرنے والا اسے نہیں ہے۔ تو جابر جعفی بھی آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ یا امام، مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا ہو، دل میرا نفس پھٹنے کے قریب، آپ کے والد گرامی نے حدیثیں بیان کی تھی، میں کیا کروں، کس کو سناؤں جا کے، اس کا اہل، ان حدیثوں کا اہل کوئی اور نہیں ہے، اسرار امامت میں سے تھی وہ۔ تو امام نے فرمایا کہ تم جاؤ،
کوفہ سے تھوڑا باہر نکل جاؤ، یا مدینے میں تھے تو مدینہ سے باہر نکل جاؤ، اور وہاں پر جا کے کسی بیابان میں کسی کنویں کے اندر منہ دے کے یہ حدیثیں ساری بیان کر دو۔ تو کہتے ہیں میں اسی طرح سے گیا بیابان میں، کنواں کوئی ڈھونڈا، اور وہاں پہ میں نے جتنا شور شرابہ کر کے بیان کر سکتا تھا بیان کر دی، اور اس کے بعد وہ سینے کے اندر میرا بوجھ ختم ہوا۔ تو جابر جعفی ان کے پاس بہت خوبصورت احادیث تھیں لیکن نہیں پہنچ سکیں۔ ایک حصہ، کچھ حصہ پہنچا ہے، بہرحال ابھی بھی وہ بہت زیادہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، لیکن جو ان کے پاس تھا وہ سارا کا سارا ہم تک نہیں پہنچا جو انہوں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا۔ تو یہ روایت بھی جابر جعفی سے ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ عز و جل کے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا کہ شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ ہر وقت اس کا جو پھل ہے اپنے رب کے اذن سے وہ دیتا رہتا ہے، اس کا پھل سامنے ہی رہتا ہے، یعنی وہ جتنا بھی اس سے پھل نکال لیں وہ کم نہیں ہوتا۔ تو امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما الشجرۃ فرسول اللہ، شجر سے کون مراد ہے، درخت کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفرعها علی، اور اس کی شاخ کون ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام، وغصن الشجرۃ فاطمہ بنت رسول اللہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس کی شاخ ہے، وثمرها اولادها، اور اس کا پھل جو ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، وورقها شیعتنا، اور اس کے پتے وہ شیعہ ہیں، شیعوں کی حیثیت پتوں والی ہے، اسے یا وہ علم الہی تھا پھل، یا ادھر ہے کہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام کو پھل قرار دیا۔ ثم قال، پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن من شیعتنا، ہمارے شیعوں میں سے جو مومن ہوتا ہے، لا یموت، جب مر جاتا ہے، فیسقط من شجرۃ ورقۃ، تو درخت سے وہ گر جاتا ہے پتا، وان المولود من شیعتنا لا یولد، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے شیعوں میں سے، فتورق الشجرۃ ورقۃ، تو درخت کے اوپر پھر ایک اور پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ شیخ صدوق نے نقل کی ہے معنی الاخبار میں، اور پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ الکافی میں شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تھی۔ اسی طرح سے یہ روایت اور بھی جگہوں پر ہے، لیکن وہ سب جگہوں پہ مطلب یہی ہے، حدیث کی دنیا میں یہی مطلب ہے۔ مثلا الخراج والجراح میں بھی آئی ہوئی ہے، وہ کسی اور سند سے آئی ہے، کہ اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام شیعوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ دخل ناس علی ابی، بعض افراد میرے والد گرامی کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا امام کی حد کیا ہے، یعنی تعریف امام کیا ہے، کسے کہتے ہیں امام، تو امام نے پھر فرمایا حدہ عظیم، اور پھر آگے بات چیت ہے۔ بہرحال وہ روایت بقیہ اگر بیان کی جائے تو وقت ہمارے پاس موجود نہیں رہے گا، ہے خوشگوار اور بہترین مطالب کی پر مشتمل روایت۔ اس کے اختتام پہ یہ بات کی امام نے کہ درخت، ہم درخت ہیں اور اس کے پتے کون ہیں، شیعہ ہیں، ہم سے مراد یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت ہیں، جڑیں جو زمین کے اندر ہیں، ثابت ہیں، یہ اس کی ٹہنی امام علی علیہ السلام ہے، اس شاخ ٹہنی جناب سیدہ سلام علیہ، اور پتے وہ شیعہ ہیں۔ ہم اس کو اب تھوڑا دیکھتے ہیں سیاق میں جا کے، اس آیت کریمہ کا سیاق میں ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سیاق سے مراد یہی ہے کہ دیگر جو پیچھے آیات ہیں ان آیات کے تناظر میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، کہ یعنی آیت نمبر 24 ہے تو آیت نمبر 22، 23، 24، 25، ان 4-5 آیات کو ہم پڑھیں تاکہ یہ مطلب ہمارے پاس روشن ہو جائے۔ امام سورہ ابراہیم میں یہی آیت، یہ آیت نمبر جیسے 24 کے طور پہ ہم نے مطالعہ کیا، اس سے پہلے والی جو آیات ہیں وہ شیطان کے ایک موضوع سے شروع ہو رہی ہیں۔ مثلا آیت نمبر 20 دیکھیں، وقال الشیطان لما قضی الامر، یعنی آپ اب آیات کے تناظر میں اس کا جائزہ لیں تاکہ غور و فکر کر سکیں۔ ہمیں کلمہ طیبہ کا بھی ایک معنی بیان کیا، ایک میں قواعد تفسیر کے زمرے میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ پیش کروں گا، اس سے پھر آپ کے سامنے مطالب مزید لینے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی، لیکن ہم ان آیات کو ایک تناظر میں دیکھ لیں، کیونکہ کسی
آیت کوئی ڈائریکٹ درمیان سے نہیں اٹھا سکتے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس موضوع کے متعلق گفتگو جاری تھی، کس فضا میں یہ کلام کیا جا رہا ہے، آیا وہ ماحول اور فضا جسے سیاق کہتے ہیں وہ مزید کوئی معنی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ اگر وہ معنی دے رہا ہے تو اسی معنی کے زمرے میں ہمیں وہ مطلب لینا ہوگا۔ اس میں کیا بیان کیا گیا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قضی الامر، امر جب قضاء کے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے، انجام پا جاتا ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ حق ہے۔ اللہ کے وعدوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، واقعاً ایمان لانا چاہیے۔ امام مہدی علیہ السلام اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے، حق کا غلبہ اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں تو اللہ حتماً و حتماً ہمیں راہ نجات دے گا، حتماً و حتماً، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قرآن میں بہت کثرت سے یہ بات ذکر ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لہذا یہ ہے کہ ان اللہ وعدکم، شیطان بھی اس بات کا جانتے تھے۔ آپ شیطان کی یہ اوصاف قرآن سے ہی لے کے آئیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بابصیرت ایک مومن تھا جو شکار ہو گیا اخلاقی امراض کا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی شخص، بدترین سے بدترین شخص، وہ جس سطح پہ گرتا ہے فقط اخلاقی مرض کی وجہ سے گرتا ہے، فقط اور فقط۔ قاتل بنتا ہے اخلاقی مرض کی وجہ سے، بدکار بنتا ہے اخلاقی مرض کی وجہ سے، اور وہ تمام اخلاقی مرضوں کی جڑ کیا ہے؟ تین چیزیں۔ پہلا ہے تکبر، اپنا آپ بہت بڑا لگتا ہے انسان کو، بڑا احترام کرتا ہے اپنے نفس کی، اپنا نفس اسے بڑا محترم ہے، بڑا عزیز ہے، ہر وقت اس کی بڑائی کے گن اندر گاتا رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر چیز کو حقیر قرار دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے سمجھا دیتا ہے کہ تم پست ہو، کیونکہ کبریائی فقط اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کسی بھی ہستی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کسی بھی ہستی غیر اللہ کے ساتھ اللہ نے یہ اپنے اولیاء و انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو جب یہ وصف عطا نہیں کیا تو بقیہ کون رہ جاتا ہے؟ کبریائی کس کے ساتھ مختص ہے؟ ہاں، تکبر کا حق ایک ہستی کو ہے، بالفاظ دیگر تکبر کا حق فقط اور فقط ایک ہستی کو ہے، اور اس ہستی کا نام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس لیے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کیا لفظ ہے؟ متکبر۔ اللہ متکبر ہے۔ ہر ذات کے لیے تکبر وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، ہر ذات کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ پست ہے وہ اندر سے، وہ تابع ہے، وہ غلام ہے اللہ کا، اسے لازم ہے کہ اللہ کے سامنے ذلیل ہو، لازم ہے اللہ کے سامنے پست ہو۔ وہ اللہ کے بندوں کے سامنے ذلیل اور پست ہونا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہمارے لیے واجب ہے۔ جب ہم پست ہوں گے تو وہ متکبر ہے، اپنی تکبر کو اللہ بیان بھی کرتا ہے۔ لہذا اس بات کا شیطان کو علم تھا یا نہیں؟ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہاں، اس نے کہا ان اللہ وعدکم وعد الحق، پھر آگے کہا وعدتکم فاخلفتکم، صحیح ہے؟ یعنی وقال الشیطان لما قضی الامر، یعنی یہ ترجمے کو ذرا دقت سے دیکھیں۔ بہرحال کہ جب انجام پا جائے گا، ادھر یہ نہیں کہہ رہے کہ شیطان نے کہا، معذرت پہلے ترجمے میں تھوڑا سا ایک اشتباہ ہے، اس کو درست کر لیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب امر انجام پا جائے گا تو کیا کہے گا شیطان اقرار کرے گا اس بات کا، یعنی اس کے علم میں بھی تھا اور اقرار بھی کرے گا۔ اس لیے شیطان نے مہلت مانگی نا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا تو دے گا مہلت، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کے اوپر اعتقاد تھا۔ یعنی جب قیامت آ جائے گی، بالفاظ دیگر جب فیصلے ہو جائیں گے تو جب کیا ہوگا؟ لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ کا وعدہ وعدہ حق ہے، اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ وعدتکم، صحیح ہے، فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا۔ وعدتکم فاخلفتکم، بس اللہ نے جو وعدہ کیا وہ تو کر دکھایا اللہ نے۔ پھر دوسرا کون سا وعدہ ہے؟ شیطان کہتا ہے میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تم سے وعدہ خلافی کی۔
فَأَخْلَفْتُكُمْ میں نے وعدے توڑ دیے، جو وعدہ کر کے توڑے تو وہ شیطان کی راہ کے اوپر ہے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، میں تو تم لوگوں کے اوپر کسی قسم کی سلطنت نہیں رکھتا، میری جرت کہ میں تمہارے اوپر چڑھ دوڑوں، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، مگر میں نے تمہیں بلایا تھا، میں نے کہا تھا برائے مہربانی تشریف لائیں گے آپ، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے خود ہی جواب دیا تھا کہ ہاں لبیک یا شیطان، لبیک یا ابلیس۔ جیسے اساتذہ اخلاق بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس جب تک گمراہ نہ کرے اغوا نہیں کر سکتا، پہلے کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے، جب تک گمراہ نہ کرے نہیں اس کے ہاتھوں اغوا ہو سکتا انسان، اور گمراہ ہمیشہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پرزینت خیالات کے اوپر انسان عمل پیرا ہونے لگ جائے، اس کے پرزینت، وہ صرف خیال پردازی کرتا ہے آ کے، یعنی وہم کو انسان فقط آ کے انسان جگاتا ہے انسان کے اندر، اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ جب تک اس کی زینت کے شکار نہ ہو تو کبھی بھی انسان اس کے ہاتھوں گمراہ نہیں ہوتا، گمراہ نہیں ہوتا تو اغوا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو دعوت دی تھی آپ کو، پیغام بھیجا تھا بس، میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ آقا چلیں گے آپ مثلا مسجد، بس میں نے تو اتنا ہی کہا تھا، اس سے آگے تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فَاسْتَجِبْتُمْ لِي، تم لوگوں نے خود مجھے لبیک کہی تھی۔ اس لیے پھر علماء اخلاق یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کی اول جرت نہیں ہے کہ واجب چھوڑ دو، شروع میں نہیں کہہ سکتا، اول نہیں کہہ سکتا حرام انجام دو، پہلے کہتا ہے مستحب ہے اسے ترک کرو، مستحب ہے، اختیار ہے، عمل کرو نہ کرو تمہارے اوپر ہے۔ اس لیے جو افراد مستحب کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، گر کے رہتے ہیں اس کے ہاتھوں میں، اس لیے جب دیکھتا ہے کہ اس نے میرے کہنے پہ مستحب چھوڑ دیا ہے جبکہ یہ انجام دے سکتا تھا، جان ہے، طاقت ہے، فرصت ہے، مثلا فرصت یہی ہے، مثلا آپ 4 گھنٹے اور سو جائیں دیر سے لیکن 10 گھنٹے سوئیں بے شک، مثلا نماز فجر پہ یہ انسان زیادہ امتحان کرتا ہے، ایک لقمہ کھانا ہے 1 منٹ لگتا ہے سورہ قدر پڑھنے میں، سورہ قدر پڑھ لے، شیطان کہے کہ کھاؤ کھاؤ یار کیا ہے، ویسے یہ ایک قسم کا ڈرامہ ہے، اس کا کیا تم نے کرنا ہے، بعد میں عمر آیا پڑھ لینا، وہ فوراً کہتا ہے لبیک، اپنے وجود کے اندر لبیک یا شیطان، چھوڑ دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑواتا ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستحب ہے، چلیں بعض مستحب کہتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے تھوڑے تعب اور مشقت آور ہیں، اکثر مستحب مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ جو اکثر مستحبات کو ترک کرتا ہے شیطان اس کا ہاتھ پھر پکڑ لیتا ہے، کھینچتا نہیں ہے، پھر غفلت کے موقع پہ کھینچ لیتا اور اسے اغوا کر لیتا ہے۔ لہذا وہ بیان کرتے ہیں ساتیز، پہلے کیا چھڑواتا ہے؟ مستحبات، جب مستحبات کا عادی ہو جاتا ہے تو اس جگہ کے اوپر وہ پھر کیا کرتا ہے، جب عادی ہو جاتا ہے تو اس مقام پر وہ آگے سے کہتا ہے کہ اب واجبات کو بھی ترک کرو، اب واجبات کو بھی ترک کرو۔ جب وہ واجبات کو ترک کر بیٹھتا ہے تو یہاں پر گمراہ ہوتا ہے، اب اغوا کیا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کہے گا اللہ کے وعدے حق تھے، میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میں تمہاری مشکل میں حل کروں گا، پیش آؤں گا، تم آرام سے گھر تک پہنچ جاؤ گے، آرام سے فلاں کر لو گے، خوب اسے اندر وعدہ وعید دلاتا ہے، خوب وعدہ وعید، اور جب اس کے دھڑوں پہ چل پڑتا ہے تو وہاں سے فرار کر جاتا ہے۔ اس لیے آگے کہ فَاسْتَجِبْتُمْ لِي، میرا کام دعوت دینا تھا، لبیک تو تم نے کہی ہے، یہ تمہارا قصور ہے، میرا قصور، مجھے تو اللہ نے کوئی سلطنت تمہاری پڑھنے دی تھی۔ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطَانٍ، تم لوگوں کے اوپر میں کسی قسم کا تسلط پا ہی نہیں سکتا تھا، اللہ کے بندے ہو تم، میرا تسلط کہاں تم پہ چلنے، میں تھوڑی خلیفۃ اللہ ہوں، جو خلیفۃ اللہ ہے اس کے بندوں پہ چلے گا نا، وہ آدم علیہ السلام و اولاد آدم میں پھر انبیاء وائمہ علیہ السلام ہیں۔ لہذا اس نے آگے بڑھ کر کہا إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجِبْتُمْ لِي، میں نے فقط دعوت دی تھی، حضرت آ جائیں، تشریف لائیں، بڑی خوبصورت لذتیں ہیں، بڑی خوبصورت
ادھر رنگینی پائی جاتی ہے۔ فاستجبتم لی، تم نے خود ہی استجاب کی ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے لعنت ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو، میرا تم سے کیا سروکار تھا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے۔ یہ روز قیامت کی باتیں ہیں، یہ مرنے کے بعد کی باتیں ہیں۔ اب تم مجھے جو مرضی کہتے رہو، تمہاری فریادوں کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ میرا تم کوئی بگاڑ سکتے ہو، نہ میں تمہارا بگاڑ سکتا ہوں، لہٰذا کوئی اس چیخ و پکار کا فائدہ نہیں ہے۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اس سے پہلے کہ دنیا میں جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ شیطان کا وتیرہ ہے، عادت ہے، ڈگر پہ لگا دیتا ہے اور اس کے بعد کیا کہتا ہے، میں تو خوف خدا رکھتا ہوں، مجھے باز ہی رکھو۔ لہذا انی کفر، تو میں انکار کرتا ہوں اس شرک کا جو تم کیا کرتے تھے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، پہلے جو تم دنیا میں شرک مچاتے رہے ہو، گناہ کرتے رہے ہو، اس شرک سے میں کیا ہوں، کافر ہوں اس شرک کا۔ میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا ابلیس۔ انی کفر، تو میں کافر ہوں اس شرک کا جو تم مجھ سے پہلے کیا کرتے تھے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے ظالمین کو دردناک عذاب ملے گا، عذاب دردناک۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، یہ جوڑا ہے آپس میں، ان دونوں کو ایک ساتھ رکھنا، ایمان اور عمل صالح، جدا نہیں کرنا، یہ جدا ہو نہیں سکتے۔ ایمان وہی تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی معلومات کو اس قدر بالا لے جائیں کہ وہ ایمان بن جائے۔ ہماری جو عام معلومات ہیں، نصاب کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نسخہ ہمیں بتایا ہے کہ تکرار کے وجہ سے ایمان آتا ہے۔ جو معلومات ہیں اس معلومات پر جب تکراراً عمل پیرا ہوتے رہیں گے، کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا۔ مثال کے طور پہ صبر، بار بار قرآن نے، چونکہ جنگ کا مورد ہے نا، یہ زمین جنگ کی ہے، زمین آزمائش کی جگہ ہے، تو آزمائش میں کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے یا بیتابی ہوتی ہے؟ صبر ہے، ہر مسئلے میں صبر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان اور صالح عمل کو کے دائرے سے ان دو امور کو اہمیت کی وجہ سے اللہ نے پھر باہر نکالا۔ وَإِلَّا عمل صالح میں صبر آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا، لیکن جداگانہ طور پہ بیان کیا کہ تم حالت جنگ میں ہو، اس لیے حالت یعنی جہاد اکبر، نفس کے ساتھ جہاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چل رہا ہے۔ اس جہاد کے اندر صبر کرو ناگواریوں پہ، بے تابی کا، بے قراری کا، مضطرب ہونے کا کوئی نتیجہ اور فائدہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ اور فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ملاحظہ کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، داخل کر دیا جائے گا جنات، ان جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے کیا چل رہی ہیں؟ نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ تحیتہم فیہا سلام، اس میں ان لوگوں کا تحیہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ نے دنیا میں بھی رکھا ہے، تحیہ ایک دوسرے کو سامنے کرتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کا استقبال جو کرتے ہیں، استقبال جو کرتے ہیں اس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، السلام علیکم۔ جنت میں بھی برتاؤ کے طریقہ کار کیا ہوگا؟ جب جنتی ایک دوسرے سے مل جائے گا کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، کیونکہ بعض روحیں اتنی قوی ہوں گی کہ وہ دوسری روحوں کی سرزمین کے اوپر بھی جا سکتی ہیں۔ روحوں کی ایک مثال، پہلے بھی یہ مثال دی گئی تھی، صرف ایک خیالی مثال ہے، البتہ حقیقی مثال نہیں ہے۔ جس طرح سے مادی دنیا ہے یہ، اس میں کہکشائیں اور ستارے ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں یا نہیں؟
آپ سمجھے کہ ایک ستارہ ہے، وہ ستارہ اور ایک ستارہ ادھر ہے، یہ ستارہ یہاں پہ ایک انسانی شکل اختیار کر کے اس جگہ پر بھی اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے اور آپ سے بات چیت کرتا ہے، یا ایک ستارے نے سارے کے سارے جگہ کو احاطہ کیا ہوا ہے، جیسے سورج کے یہ سارے پارٹس ہیں، زمین ہے، زحل ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ زمین کے پارٹ ہیں، حصے ہیں۔ سورج ہر جگہ پہ اپنی اپنی مختلف صورتیں اور اپنے اپنے مختلف جلوے دکھا رہا ہے۔ روز قیامت انسان کی روحیں اجتماعی زندگی نہیں بسر کریں گی، اجتماعی زندگی ادھر ہے، اس لیے ادھر قانون اور شریعت ہے۔ برزخ میں اور بعد از برزخ ہر انسان خود سے تنہا طور پر ہے، اس نے اب جو اگایا ہے، جو لایا، اسی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوگا کہ جو قوی روحیں ہوں گی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گی، لیکن جب جائیں گی تو اصل ان کی اپنی جگہ پر ہے، دوسری کی جگہ پر فقط کیا ہو رہی ہیں؟ سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں تمثل کرنا، تمثل اس کے سامنے کریں گے۔ جیسا ادھر بھی اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ تحیتہم فیہا سلام، ان جنتوں میں ان کا کیا ہوگا؟ تحیہ، سلام ہوگا۔ اس کے بعد اب بیان کر رہی ہے قرآن، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو مثال کے طور پہ مثال دی ہے، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، کہ اس کی مثال کس سے دی ہے؟ شجر طیبہ سے۔ شجر طیبہ کی کیا خصوصیت ہے؟ خصوصیت شجر طیبہ کی ہے اصلها ثابت، جس طرح شجر طیبہ کی اصل ثابت ہے، بالکل اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کی اصل بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ نمبر 2 بات، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، جس طرح شجر طیبہ کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں تک پہنچی ہوتی ہیں، اسی طرح کلمہ طیبہ کی شاخیں کیا ہیں؟ آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس سے اگلی آیت کو بھی ملاحظہ کر لیں، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اذن سے ہر وقت یہ پھل دے رہا ہے۔ عقل اور عقل میں فرق ہے، عقل یعنی کھانا، ایک دفعہ کھائیں ختم ہو جاتا ہے نا، لیکن عقل کیا ہے؟ عقل ایسے کھانے کو کہتے ہیں کہ جو کھایا بھی جائے تو ختم نہ ہو، جتنا کھایا جائے وہ ختم ہونے کی طرف نہیں آتا۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، طیبہ کی تو مثال دیکھ لیا آپ نے، کلمہ خبیثہ کی مثال کو بھی ملاحظہ کریں۔ یہ اس کو پوری تمثیلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کائنات کی ہمارے سامنے اجاگر کیا۔ مومنین سے آپ نے برتاؤ دیکھا، شیطان کا دعویٰ دیکھا، شیطان کیا مکار چیز ہے، کس قدر اس کی مکارانہ صفت ہے۔ اور یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں بعض جگہوں پہ کہ شیطان نے واضح طور پہ انکار کیا ہے انسان کو جو بہکاتا ہے، لیکن آپ نے شیطان کا اقرار دیکھا، کلمہ طیبہ کو مثال دیکھی، کلمہ شجر طیبہ سے دی، جس طرح شجر طیبہ کی جڑیں وہ ثابت ہیں، کلمہ طیبہ کی جڑیں بھی ثابت ہیں، جس طرح کلمہ طیبہ کی شاخیں آسمان پر ہیں، شجر طیبہ کی جڑیں شاخیں آسمان پر ہیں، اسی طرح کلمہ طیبہ کی بھی شاخیں آسمان پر ہیں۔ پھر وہ اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور شیطان کا جو دعویٰ ہے اس سے ڈرنا چاہیے، شیطان کے دعوے سے شروع، اور شیطان کا دعویٰ قرآن میں متعدد جگہوں پہ ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 16 بھی دیکھیں، کمثل الشیطان، کہ شیطان کی مثال دیکھیں، شیطان مکاری کیسے کرتا ہے۔ اذ قال للانسان، پہلے کیا کہتا ہے انسان کو؟ اکفر، کرو کفر، فلما کفر، جب کفر کر بیٹھتا ہے انسان، قال انی بریء منک، میں تو تجھ سے بیزار ہوں، بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین جو رب ہے عالمین کا اسے ڈرتا ہوں۔ ادھر بھی کہ کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو میری وجہ سے تم نے یا میرے ساتھ شرک کیا، میں اس سے آج کفر اختیار کرتا ہوں، انکاری ہوں۔ اپنے آپ کو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کر، خصوصاً یہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، موت کے وقت بھی یہی عالم ہوگا۔ یاد رکھیں، جو اپنے اندر تکلیف کو صبر سے جھیلنے کی طرف نہیں آتا، شکوہ شکایت کو ہمیشہ ابھارتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔
موت کے وقت بھی آئے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کے ہمراہ ہو۔ اس لیے شدید ترین تکلیف میں بھی اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ یہ جو اللہ سے شکوے کا اندر انسان کے ایجاد کر رہا ہے شکوہ، وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ بار بار ابھارے گا، کرو شکوہ، دیکھا تمہیں کیسی تکلیف دی، کیسے درد دیا، کیسے تلخی کی، کیوں تمہارے ساتھ ایسا کیا، تمہارا قصور ہی کیا تھا۔ اس طرح سے بار بار اندر ابھارے گا، باتیں کرے گا، اور یہ بھی بےتاب ہو کے پھر شیطان کی آواز میں کفر کرے گا۔ جب کفر کرے گا یہ کہے گا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پر اب ملاحظہ مطالعہ غور سے کریں کہ شجر طیبہ ایک ہمارے پاس ہے اور ایک شجر خبیثہ ہے۔ اب شجر خبیثہ کا دیکھیں اگلی آیت میں، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، صحیح ہے؟ کلمہ خبیثہ کی مثال کس کی سی ہے؟ شجر خبیثہ کی سی، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے تو اندر کوئی ثبات نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی دم خم نہیں ہوتا۔ ہوتی ہے نا جڑی بوٹیاں، ایک جھٹکا دیا تو اوپر نکلا اور ادھر ہی پھینک دیا آپ نے۔ کلمہ خبیثہ بس اتنا ہی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ پھر آگے آیت ہے اور اہم ترین آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے قول ثابت کو محکم کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے قول ثابت کو محکم، یعنی ثابت قدم اللہ تعالیٰ انہیں کر دیتا ہے۔ یہ خدا کی عنایت ہے۔ ہم مثلا ایک چیز پر ایمان لائے، ہم اس ایمان کے اوپر زیادہ دیر ٹھہرنے والے نہیں ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہیں، یہاں پہ خداوند متعال کے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایمان لانے والا اس مادی حیات دنیاوی میں وہ قول ثابت جو ہے اس کا، یعنی کون ہے قول ثابت؟ یہی کلمہ طیبہ، یہی پاکیزہ زندگی، اس کو ثابت کر دیتا ہے، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ ظالمین کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے وہ انجام دیتا ہے۔ اس سے اگلی آیت دیکھیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا کے پھر ٹھہرایا۔ جہنم یصلونہا، جہنم میں یہ گھسیٹے جائیں گے، وبئس القرار، یعنی جہنم میں گھسیٹ کر انہیں لایا جائے گا، اور کیا ہی یہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آپ نے چند آیات کو مطالعہ کیا، کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے اور کلمہ خبیثہ کو شجر خبیثہ تشبیہ دی گئی۔ ہمارے پاس ادھر اب ایک تفسیری قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں جریے روایات۔ آج کے دور میں جو علمی مباحث میں اس کا نام رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جریے روایات۔ روایات ہمیشہ جاری ہیں پانی کی طرح، جس طرح تازہ پانی ہوتا ہے نا چشمے سے نکلتا ہے، جو گزر گیا وہ واپس آتا ہے نہیں، لیکن اس کی جگہ نیا پانی، تازہ صحت مند پانی آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تا قیامت ائمہ علیہ السلام کی روایات میں وہ بالکل اسی طریقے سے زندہ ہے جیسا کہ سورج کی جو کرنیں ہیں وہ نئی اور تازہ آتی رہتی اور زندہ ہیں۔ یعنی ہر قوم کے لیے قرآن کی آیت وہ ایک پیغام لیے ہوئے ہے، پھر اس کے بعد جو نسل آتی ہے اور قوم آتی ہے اور فرد آتا ہے اس کے لیے وہ اسی کی زندگی کے مطابق پیغام دے رہی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسی آیت سے کسی نے ایک اور مطلب لیا ہو، البتہ ثابت معنی ہے، لیکن اس کی زندگی میں جو معنی کی جہت تھی وہ کچھ اور تھی، فلاں کے لیے کچھ اور بنی، تیسرے کے لیے کچھ اور بنی۔ یہ ایک مطلب ہمارے پاس آ گیا۔ دوسری چیز، ہمارے پاس جتنی بھی احادیث ایسی ہیں کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مثلا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، شمس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قمر سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ان جگہوں پر ایک اعلیٰ مصداق ذکر کیا ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا، یعنی معنی ایک ہے لیکن معنی کس کی پر منطبق ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا جس کی پر منطبق ہو رہا ہے وہ یہ پاک ہستیاں ہیں، اس کے بعد بقیہ پر منطبق ہوگا یا نہیں؟ یقیناً منطبق ہوگا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ بھی ہے اس جگہ پہ، اس جگہ پر اسی طریقے سے کلمہ
طیبہ بھی ہے کہ یہ کلمہ طیبہ یہ در حقیقت جب منطبق ہونے آ رہا ہے تو یہ فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر منطبق نہیں ہو رہا، بلکہ کئی اور اس کے مصادیق بھی بن سکتے ہیں۔ ہم اب اس حوالے سے تفاسیر کی دنیا میں کچھ آگے بڑھتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں کہ کیا مزید اس کے معنی بنتے ہیں، چونکہ کلمہ طیبہ کی ایک تفسیر آپ نے دیکھ لی کہ اس میں شیعہ اپنے عمل کی وجہ سے، شیعہ اگر ٹہنی سے تعلق رکھیں تو تب پتہ ہے، اگر اس کا ٹہنی سے تعلق نہ ہو تو کہا کہ مرنے کے بعد وہ گر جاتا ہے، لہذا ممکن ہے کہ کوئی اپنی روح اور نفس کے طور پر اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو یہ مطلب ہمارے سامنے آیا۔ اب ہم ادھر تیزی سے دیکھتے ہیں اور اختتام کی طرف آتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں پہلے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نظر کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیے قرار دیا ہے۔ کلمہ طیبہ کا چونکہ قرآن نے صرف کلمہ طیبہ کو مراد دیا تو ادھر بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کلمہ ہی مراد لیتے ہیں۔ کلمہ کا اطلاق عمل صالح پہ ہو سکتا ہے، کلمہ کا اطلاق ذوات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ قرار دیا ہے۔ طیبہ اب یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو عمومیت پائی جاتی ہے، اطلاق پایا جاتا ہے، کلماتن طیباتن، یعنی وہ کلمہ جو طیبہ ہے۔ اب ہر وہ چیز جو طیب انسان کے لیے ہے وہ اس کے دائرے میں آ جائے گی۔ بالفاظ دیگر اس کائنات کے اندر ہر نیک پاکیزہ صالح چیز وہ بقا رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بقا رکھتی ہے۔ اسے اعتقاد کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے۔ مثلا میں پیسے بچا لوں گا، باقی رہیں گے نہیں، لیکن اگر میں پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، مسجد کے لیے دے دیے، کسی مومن ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق دیے، اہل و عیال کی پر خرچ کر دیے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ باقی۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ خرچ کرو گے تو فقیر رہ جاؤ گے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں یہ دے رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کو پہچانے۔ کلمہ طیبہ یعنی ہر طیب چیز کیا ہے؟ وہ بقا رکھتی ہے، اور ہر جو انسان کے پاس خبیث چیز ہے وہ فنا رکھتی ہے۔ ہر خبیث چیز فنا رکھتی ہے۔ بخل خبث ہے، خباثت ہے، بخل فنا کر رکھے گی۔ جود و سخا کیا ہے؟ وہ طیب ہے، بقا رکھے گی۔ اللہ کی راہ میں جہاد یعنی سخت زحمت اور کوشش وہ بقا رکھے گی۔ اور سستی اور کاہلی وہ خباثت ہے، وہ فنا ہے۔ یہ کائنات کی ایک حقیقت ہے۔ اس قاعدے تفسیری کو بیان کرنے کی ابھی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ خود ضرور توجہ کریں۔ جری روایات یعنی قرآن کی ایک آیت ہمیشہ زندہ ہے، ہر آیت زندہ ہے، ہر آیت ہر فرد کے لیے پیغام رکھتی ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کئی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، فقر کی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، وہ اس جگہ کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے تو یہاں پہ کلمہ طیبہ کہتی ہے کہ اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہو۔ وہ بھی ٹھان لیتا میں ثابت قدم رہوں گا، نہیں غلط کام کروں گا، نہیں حرام کماؤں گا، نہیں ہاتھ پھیلاؤں گا، نہیں شکوہ شکایت کروں گا، ڈٹ کے رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ بقا رکھ جائے گی۔ بقا کیا مطلب؟ ہمیشہ کا سرمایہ بن جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے فائدہ دے گی۔ اس کے مد مقابل وہ ایک شخص ہے، ابھی ایک آپ نے دیکھا فقیر تھا، ایک امیر کی آزمائش آ جاتی ہے، امیر بھی اسی کو پڑھ دیکھتا ہے، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال پیش کی کلمہ طیبہ کی۔ اب اس کے لیے کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اس کے لیے کلمہ طیبہ جو ہے وہ در حقیقت یہاں پر اپنے شکر ادا کرنا ہے نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے نازل کی ہے۔ مثلا حرام نہ کمائیں، شکر فقط الحمدللہ الحمدللہ نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اگر تمہیں نرم بستر دیا ہے، سونے کی فرصت دی ہے، ماحول اچھا ہے، یعنی ٹھنڈک بھی ہے، گرمائش کے دنوں میں سردیوں کے دنوں میں گرمائش ہے، خود اپنے نرم بستر کو چھوڑو، خود تلخی کو اختیار کرو، نیند سے آنکھوں کو بھرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ بے شک سر ڈھکتا رہتا ہے، کبھی ادھر گر رہے ہے، کبھی ادھر گر رہے ہے، توجہ نہیں جا رہی، ثابت کرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے والا ہوں۔ یہ تو لمحات گزر جائیں گے زندگی کے،
اپنے نفس میں تو بڑا دعوے دار تھا، میں یہ مومن ہوں، فلاں مومن ہوں، یہ میرے اندر عزم ہے، میں اتنا اہل بیت علیہ السلام کو چاہتا ہوں، اتنا امام علی علیہ السلام سے محبت ہے، اور جب کھڑے ہونے کی باری آتی ہے ان کے طور طریقوں کے اوپر، یعنی پتہ بننے کی باری آتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں اس ٹہنی پہ میں نہیں لگ سکتا، ٹہنی کے ساتھ لگنے میں بڑی تلخی ہے۔ نہیں، اگر شیعہ ہے تو پھر اہل بیت علیہ السلام کی ٹہنی کے ساتھ پیوست ہوگا، وہ پتہ بنے گا۔ لہذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کی آیات کیا ہیں؟ تا ابد جاری ہیں، تا ابد جاری ہیں، اپنے حالات کے مطابق ہر کوئی ایک معنی اخذ کر لیتا ہے، جس مشکل میں پیش آتا ہے اس سے وہ سبق لے لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خداوند متعال کے ہاں کوئی کائنات میں چیز اتفاق نہیں ہے، کائنات میں کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہے۔ ادھر میں صرف دو نکات ذکر کرتا ہوں، وقت بھی ہمارے پاس قلیل رہ گیا ہے۔ کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو اس دنیا میں نعمتوں پہ نعمتیں ملتی ہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، اس کے لیے اتفاق نہیں ہے، خدا نے آزمایا اسے۔ اور اگر کسی کو مصیبت میں مصیبت ملتی ہے، اتفاق نہیں ہے، اس لیے حالات کے اوپر کاملاً راضی ہونا چاہیے، اور دوسری بھی نگاہ رکھنی چاہیے، صرف ایک طرفہ نگاہ نہ رکھے۔ مثلا اگر کسی کو اللہ نے سختی پہ سختی سے آزمایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت گناہ گار ہے، اسے پتہ لگا کہ گناہوں کی ساری سزا مل رہی ہے، نہیں، خداوند متعال تو اولیاء کو بھی تو آزماتا ہے فقر سے۔ آپ ادھر گناہ کی بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ایمان کی آزمائش، چونکہ زیادہ ایمان ہے زیادہ مشکلات ہیں، ضابطہ روایات نے دی ہے، زیادہ ایمان زیادہ مشکلات۔ اسی طریقے سے اگر امیر شخص ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا اس کے اوپر بہت راضی ہے تو چلو اسے نعمتوں میں نعمتیں دی جائیں۔ قرآن نے مکر بیان کی ہے، مکروا ومکر اللہ، ان کی بھی چالیں ہیں، اللہ بھی چاہے، واللہ خیر الماکرین۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے اولیاء و انبیاء و ائمہ علیہ السلام بھی، ایک قرآن کی آیت ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کے مکر سے بچ گئے ہیں؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کے مکر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا سوائے کس کے؟ خاسرین کے۔ صرف خاسرین ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مکر سے محفوظ رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، قرآن کی آیت گزر چکی ہے ہمارے پاس۔ اگر کوئی نعمت میں اتفاق سے بچ رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایات ہے، دوسرا احتمال ضرور موجود ہے۔ ایسا خود ہم بعض علماء سے بھی دیکھنے کو ملا، ایک کے بعد ایک مشکل سے حل ہوگی، اس کے بعد تیسری مشکل بھی حل ہوگی، چوتھی بھی حل ہوگی، آ ہی نہیں رہا غم اس کی زندگی میں، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی فقط عنایات ہیں، بہت عنایات ہیں۔ تو یہاں پہ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب ہوتے تھے، وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے اور حاضر ہوتے تھے امام کی خدمت میں کہ یا امام، کہیں ہم عذاب استدراج کا شکار تو نہیں ہیں، یعنی اس آیت کا تو نہیں شکار۔ افامنوا مکر اللہ، قرآن تعجب سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کے مکر سے کوئی بچ سکتا ہے؟ یعنی زندگی بڑی پرسکون گزر رہی ہے، دینداری میں گزر رہی ہے، یہ کوئی ایسی خطائیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے مرض نفاق بڑھتا جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے مرض، یہاں تک کہ اسے گھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب استدراج شامل ہو جاتا ہے۔ استدراج یہ ہے کہ اس کو نعمت سے نہ نکلنے دو، غفلت میں پڑے رہنے دو، تاکہ یہ اپنی جہنم زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرتا رہے، اور ایک ساتھ پھر اس کو پکڑ کے اچانک کھینچیں گے۔ اس لیے پھر قرآن نے یہ کہا کہ فلا یأمن مکر اللہ، یعنی اس چیز سے کوئی نہیں بچ سکتا الا القوم الخاسرون، قوم خاسرون نہیں ڈرتے۔ فلا یأمن مکر اللہ، یہ اللہ کا مکر، کیا مطلب اللہ کا مکر؟ یہ خدا کا اس دنیا کے اندر قانون ہے کہ نعمتوں پہ نعمتیں جسے مل رہی ہیں اور کوئی مشکل اسے پیش نہیں آ رہی، وہ عذاب کا شکار ہو رہا ہے، وہ اپنے وجود میں کھو چکا ہے خدا کی وحدانیت کو، آہستہ آہستہ وہ اپنے وجود میں عمل صالح کو کھوتا جا رہا ہے۔
یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ اس عذاب استدراج میں ڈوبنے کی وجہ سے وہ پکڑ لے گا. جیسا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے معروف عظیم صحابی عمر بن یزید، وہ آئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے امیر شخص تھے. تو امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا امام مجھے تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، سواریوں کے لیے میرے پاس بہترین جانور موجود ہیں، غلام بھی بڑے میرے پاس موجود ہیں، اچھا لباس میں پہنتا ہوں، اللہ نے مال خوب دیا ہے، تو میں اس سے گھبرا رہا ہوں کہ میں عذاب استدراج میں ہوں. خدا کا مکر یعنی یہ غیر محسوس، اس لیے یہ جو قرآن نے کہا نا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے مکر سے کوئی بھی نہیں محفوظ ہوتا. یعنی یہ خدشہ سب کو لگا رہتا ہے، کوئی بھی ہستی ہو وہ کبھی بھی اس سے، یہ جو خفیہ اور پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، یہ نہیں انسان کو پتہ لگتا مگر بیدار ہو. صحیح، بیدار ہو تو پتہ لگتا ہے، وَإِلَّا ہرگز پتہ نہیں لگتا اور انسان کو گھیر لیتا ہے. اس لیے جب بھی نعمتیں کثرت سے نعمتیں ملیں، اولیاء اللہ کیا ہو جاتے تھے؟ پریشان و خوف زدہ ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے نعمتوں کے آنے میں. بڑے خوبصورت پرسکون آرام دہ دن گزر رہے ہیں، مومنین کیا ہو جاتے تھے؟ پریشان ہو جاتے تھے. غافل کون ہوتا ہے؟ قوم الخاسرون. کس سے پریشان ہو رہے ہیں؟ مکر اللہ سے، کہ میں مکر الہی کا شکار تو نہیں ہو گیا، مکر الہی کا کہیں شکار تو میں نہیں ہو گیا. کیا ادھر مکر الہی ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہے ہیں کہ یہ جہنم میں ابدی اکٹھی کرے اور پھر ایک ساتھ اسے پکڑ کے ابدی جہنم اور تکلیف میں. تو اس لیے وہ پھر آ کے انہوں نے پوچھا کہ یا امام میں مکر الہی میں کا تو نہیں شکار. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ تم ان چیزوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہوں اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے تودع اور کوشش کرتا رہتا ہوں. امام نے فرمایا پھر مکر الہی میں نہیں ہو، پھر مکر الہی میں نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کتب میں پایا جاتا ہے. دعوت کے اوپر ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، داخل ہوئے تو دیوار کے اوپر مرغی تھی، انڈا دیا، نیچے گرا، ٹوٹا نہیں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، نقصان ہی نہیں ہوتا. یہ سنت ہے، گھر سے باہر آ گئے کہ تم مومن نہیں ہو. مومن ہوتے تو تکلیف کوئی نہ کوئی ہوتی، کیونکہ اللہ نے جہنم بنایا ہے مومن کے لیے اس دنیا کو. یہ دنیا کیا ہے مومن کے لیے؟ مثل جہنم ہے. الدنیا سجن المؤمن، سجن کی مانند ہے. ایک دن خوشگوار آتا ہے، ایسی تلخی ایجاد کر کے جاتا ہے اس کے بعد کہ پھر انسان جو ہے وہ غمگین اور بد مزاج ہو کے رہ جاتا ہے. لہذا الدنیا سجن المؤمن. یہ آپ نے ایک اور مثال دیکھی. اب دیکھیں ان سب جگہوں پہ کلمہ طیبہ باقی رہ جائے گا. کلمہ طیبہ کی بقا کا مطلب یہی ہے کہ عمل صالح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بقا عنایت فرمائی ہے. یہ مثالیں آپ کے سامنے چند مثالیں تھیں کہ یہ دو نقطے کہ فقر ہے تو تب بھی تدبیر الہی ہے، اگر نعمت ہے تب بھی تدبیر الہی ہے. اور ہر دو میں ایک ہی آیت سے نتیجہ لینا ہے. اس لیے آیت زندہ ہے تا قیامت زندہ ہے. ہر فرد کے لیے اس میں اسی کی مطابق، اس کے مسائل کے مطابق حل اس میں موجود ہے. فقیر ہے تو وہ اس جگہ کے اوپر صبر مانگ رہا ہے کلمہ طیبہ کو دیکھ کے. کلمہ طیبہ ادھر اس کے لیے کیا ہے؟ صبر. امیر اور غنی ہے تو اسی کلمہ طیبہ میں اس کے لیے کیا ہے؟ شکر. وہ باقی رہ جائے گا. اور یہ جو انسان کو فقر اور نعمت ملتی ہے، ہر دو میں پہلو آزمائش وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور انسان کے لیے منفی بھی ہو سکتا ہے. ساری کی ساری نعمتوں میں ہر ٹائم پڑے رہنا عذاب استدراج کا شکار کر سکتا ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا. تو یہ ہمارے سامنے بات آئی کہ کلمہ طیبہ وہ باقی رہتا ہے اور انسان کے لیے ہر مورد میں یہ پیغام موجود ہے کہ جو چیز باقی رہ جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ جو کہ اللہ کے پاس ہے. سورہ نحل آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات بیان فرمائی کہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، یعنی اس دنیا کو خرچ کر کے بقا کو حاصل کرو. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
صابرین کو جو پھل ملے گا اس کی بات ہی بالکل جدا ہے، بالکل جدا۔ اکثر لوگ جو بخشے جائیں گے نا وہ صبر کی وجہ سے بخشے جائیں گے، یعنی حالات ان کے اس دنیا میں ایسے تلخ ہوتے ہیں کہ وہ صبر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ جو صبر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اکثر لوگ اس لیے صبر کو علماء اخلاق عوامی مرحلہ قرار دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہم اسے جزا کیا دیں گے، اجرہم بِأَحْسَنِ، برابر کی جزا نہیں ہے، زیادہ بہتر ہے کہ جو وہ کام کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن نے ایک اور بات بھی بیان کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ مال اور اولاد سے آتی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امالا، کہ باقیات الصالحات بہتر، ادھر بھی آپ نے دیکھا باقیات ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کی اور آیت ہے کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ، کہ جو باقیات صالحات ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ اضافہ جو ہوتا ہے وہ فقط اور فقط کس کا ہوتا ہے؟ پاکیزہ چیزوں کا۔ سورہ روم آیت نمبر 39 میں آپ دیکھیں کہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ فلا یربو عند اللہ، ربا جو ہے وہ اللہ کے پاس پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ربا میں جکڑی ہوئی ہے، پوری دنیا۔ اور ربا کیا ہے؟ اضافی زیادتی۔ اس لیے جب یہ منع کیا ربا سے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اچھا اب ہم کمانا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ نفس تو یہ تانے دیتا ہے نا، اسے ہدایت کی بات بتائیں تو نفس کیا کہتا ہے؟ اچھا کمانا بھی چھوڑ دیں، اب یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، فلاں بھی کر دیں۔ ادھر بھی فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تمہیں جو لوگوں کے مال سے ربا دیا جاتا ہے نا، تمہیں جو سود دیا جاتا ہے لوگوں کے مال سے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نظر میں وہ نہیں بڑھ پلتا پھوٹتا، یہ شجرہ خبیثہ کی مانند ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکوٰۃ سے ادا کرتے ہو۔ دنیا کی بڑی عجیب خدا کی یہ خلقت کے کرشمے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ مہینہ یہ مأدبۃ اللہ ہے یا نہیں؟ دسترخوان اللہ کا بچھا دیا گیا تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی یا نہیں؟ روزہ ہمارے لیے نا، روزے کو کیا کہا گیا ہے؟ خدا کا دسترخوان، تو اس دسترخوان میں تو مرغ مسلم نہیں پڑے ہوئے۔ اسی طریقے سے ادھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم دو زکوٰۃ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تریدون وجہ اللہ، کہ جس سے تم لوگوں کا کیا قصد ہو؟ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، انہی میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ بس آپ نے ان ساری چند مثالیں آپ نے دیکھی کلمہ طیبہ کی، کہ اصل اس کی ثابت ہوتی ہے، بقا وہ اپنی لے کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم اسے دیکھیں گے کہ زوات میں آپ نے کلمہ طیبہ کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ نے ان کا ذکر پھیلایا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام شاخ ہو گئے کہ آج ان کے ذکر سے اپنے قلوب کو انشاءاللہ ہم منور کریں گے، اور اعمال میں ان کی ہستی سے توسل کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں مغفرت کو طلب کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ ہے کہ یہ بقا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام آج بھی باقی ہیں، کلمہ طیبہ ہیں ان کی ہستی۔ اسی طرح اعمال صالحہ کیا ہیں؟ بلا شک و شبہ کلمہ طیبہ ہیں، یہ بھی کلمہ طیبہ کا مصداق ہیں کہ یہ باقی الباقیات الصالحات ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں باقی ہے، ثابت ہے، وہ نشوونما پا رہی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنت کے اندر پھل توڑیں گے دوبارہ فوراً آ جائے گا، پھر توڑیں گے پھر فوراً ہے، وہ کو کیا ہے؟ وہ اضافہ ہے کہ جو رک ہی نہیں رہا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔